سکھی رہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں۔ جو شخص بھی عباس کا حبدار نہیں ہے، جو شخص بھی عباس کا حبدار نہیں ہے، کوئی ہو کہیں کا ہو وفادار نہیں ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ انج پہ لگتا ہے جی میں لکھاں دا مجمع تھوڑے تے کرم ہی ایڈا امام حسین علیہ السلام دا، تے چوتھے مصرے تے تسی ویکھنا بھائی انج لگنا بس جنت ہائی جنت، مجلس امام حسین علیہ السلام جنت ہی ہوتی ہے۔ جو شخص بھی عباس کا حبدار نہیں ہے، کوئی ہو کہیں کا ہو وفادار نہیں ہے۔ مجرم ہے نمازوں کا کرے جتنے بھی سجدے، جو شخص نمازی ہے عزادار نہیں ہے۔ اللہ آپ جی آپ سلامت رہیں۔ مجرم ہے نمازوں کا کرے جتنے بھی سجدے، جو شخص نمازی ہے۔ میں دوسری ربائی پڑھی تم وہ بھی چلا دینا۔ مجرم ہے نمازوں کا کرے جتنے بھی سجدے، جو شخص نمازی ہے عزادار۔ 5 بندیاں تے میری آنکھیں جڑے ہون تک نہیں بولے انہوں نے میں شعر پہ سنانا۔ مکے میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا، مکے میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا، جو بنت محمد کا وفادار نہیں۔ شاباش شاباش، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ مکے میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا، جو بنت محمد کا محمد کا وفادار نہیں ہے۔ مردہ ہے وہ بیکار ہے، شیطان کا گھر ہے، جس دل میں بھی عباس تیرا پیار نہیں۔ مردہ ہے وہ شیطان ہے، جس دل میں بھی عباس تیرا، مردہ ہے وہ بیکار ہے، شیطان کا گھر ہے، جس دل میں بھی عباس تیرا پیار نہیں ہے۔ مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی، پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی۔ مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے ذاکر نو مجمع پڑھاندہ ہے۔ ماحول نال مجلساں ہوندیاں نے تے ماشاءاللہ مجمع تھوڑا نہیں ڈھیر سارا مجمع ہے۔ 25-30 بندے بیٹھے ہو تسی تے کوشش کرو گل سمجھ آوے تے ایک گل ذہن چو ہی کٹ چھڈو بے مجمع تھوڑا ہے، گل سمجھ آوے تے بولو تاکہ ذاکر نو بندہ تیار کرتا ہے بے مجلس پڑھ۔ مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی، پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی، اور اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجہ اسی لیے کیوں، غازی کی انگلیوں میں ہے گردن یزید کی۔ جس بندے کے اندر ہے علی دونوں ہاتھ بلند کرے حیدری۔ اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجہ اسی لیے، غازی کی انگلیوں میں ہے گردن یزید کی۔ میدان ہے کربلا کا، جو بندہ اس جملے پہ بول پڑے میدان محشر میں غازی کے سامنے، اسے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے سلام کروں گا کہ تیری مہربانی، تو نے مشکل وقت میں اور مشکل ماحول میں میری بات ضائع نہیں کی تھی، بلکہ مجھے میری بات کی قیمت دی تھی۔ میدان ہے کربلا کا، زین اشل پہ سوار ہے ذوالجلال کا جلال۔ زین اشل پہ تسی دو میں بیمار ہو، جب تندرست ہو تو کوشش کرو مجلس سے رل جاؤ۔ زین اشل پہ سوار ہے ذوالجلال کا جلال، رحل زین کو منبر سلونی سمجھ کے
کیا بات ہے. رحل زین کو ممبر سلونی سمجھ کے لسان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی. پھر سنو، زین اشل پہ سوار ہے ذوالجلال کا جلال. رحل زین کو ممبر سلونی سمجھ کے لسان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی. عباس نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. غازی نے بات کی. پتہ نہیں میں کیا پڑھتا، ذاکر ہے مولا امام حسین علیہ السلام کا، اور انہوں نے کہا ہے تو میں وہی بات کر رہا ہوں. بات سمجھ آئے تو ضرور بولنا میرے ساتھ. غازی نے جناب عباس تو وڈا موضوع کیڑا ہے جو تسی غازی سن کے بھی نہ بولو، پھر اس تو اگے تے گل ہی کو نہیں. عباس نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. ایک لفظ ہے حسب، ایک لفظ ہے نسب. حسب کیا ہے جی؟ میرا بابا، ان کے بابا، ان کے بابا، ان کے بابا، آدم تک، یہ ہے میرا حسب. نسب کیا ہے؟ میرا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، قیامت تک. یہ ہے میرا نسب. جو نہ بولا وہ بولتا ہی نہیں ہے. عباس 9 لاکھ سے کہتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو. شاباش شاباش شاباش. دونوں ہاتھ بلند کرو. حیدری مالک آپ کو سلامت رکھے. حسین جی 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 جی. غازی فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو. مالکاں دی قسم ہے اس بندے تے بڑا ہی کرم ہے جڑا محمد و آل محمد دے ذکر چ بولتا ہے. جڑا بندہ اتھے بھی سوچتا گھر ٹر جاندہ ہے اس کی کھٹیا تے وہ کیوں آیا تے وہ کی لین آیا. انہاں نو صرف مننا ہے، انہاں نو سوچنا نہیں. گل سمجھ آوے تے اتنا ایک بولنا ہے کہ میں نے یقین ہو جاوے پر میری گل تو انہوں سمجھ آ رہی ہے. غازی 9 لاکھ سے کہتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو، عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو. غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے ہو. آپ جیو، آپ جیو، آپ سلامت رہو، آپ سکھی رہو بیٹا جی. صدقے جاواں جی. حسب نسب کے حرام زادو، عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو. ایک لمحے واسطے سوچو کہ اسی نجف بیٹھے ہیں، علی بادشاہ دی نگری ہے تے ذاکر غازی دا خطبہ پہ پڑھتا ہے. گل سمجھ آوے تے میرے نال بولنا ہے. حسب نسب کے حرام زادو، عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو. غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے ہو. غازی فرماتے ہیں زمین حق مہر فاطمہ ہے، اناج کھا کے بدل رہے ہو. نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے. شاباش جی. صدقے جاواں جی، صدقے جاواں جی. تواڈے ہتھاں نو سلام ہے. حسین دی ماں کسے دا محتاج لگے. مل کے سارے حیدری. جڑے بندے ہاتھ اچھا نہیں کیتا وہ ہاتھ اچھا کرے. ذوالحج دی پہلی ہو گئی ہے تو غدیر دا موسم آ گیا ہے. سنت غدیر سمجھ گئے تو میں ہاتھ بلند کرو. حیدری بسم اللہ. زمین حق مہر فاطمہ ہے، اناج کھا کے بدل رہے ہو. نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ. بولو جس کے ٹکڑوں پہ. جنہوں یقین ہو بولے نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ. غازی فرماتے ہیں سنو جگر خور ماں کے بیٹو. ہائے 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 ہائے. سنو جگر خور ماں کے بیٹو. مالکان دی قسم مصرائی حسین دیتے عطائے اور جناب عباس علیہ السلام دی مور لگی ہوئی ہے. بولنا تو تسی ہے ہی لیکن اتنا بولنا جتنا میرا حق بنے. غازی فرماتے ہیں سنو جگر خور ماں کے بیٹو، تمہاری خصلت میں ہی دغا ہے جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا وہ حسین کیا ہے. شاباش. میں نوکر ہوں، پتہ نہیں ہاتھ بن کے پہننا بس کر یا اور پڑھ.
اچھا پیارا لگے، آہا کیا بات ہے۔ ہمارے ہاں جو دیوانہ ہوتا ہے اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ علی مولا ہے۔ ہاں سنو جگر خور ماں کے بیٹو، تمہاری خصلت میں ہی دغا ہے جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا۔ وہ حسین کیا ہے؟ کلمہ ہے لا الہ، الہ سے آگے نہیں جانا۔ واسطہ جے امام حسین علیہ السلام دا کوئی شرط نہیں بمن تسی داد دیو، داد بڑی ملی ہے تے امام حسین دے پتران دا صدقہ تے بطول دے پتران دا صدقہ میری اوقات تو زیادہ داد پاکہ میں دیوائیے، داد علی گل نہیں، دعا علی گل ہے۔ گل سمجھ آوے تے میرے نال بولنا ہے لا الہ۔ عباس فرماتے ہیں زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ مالک دے سدھا ہو کے بیٹھا، زبان سے لا الہ کو پڑھ کے انج بیٹا انج فٹ ہو کے بنا ہے، زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، جزا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مالک امام حسین علیہ السلام دونوں سلامت رکھیں۔ عباس فرماتے ہیں زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، جزا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ غازی کہتے ہیں اٹھا کے ہاتھوں کو اس طرح پھر دعا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ میں کنوں دساں با میں کی پڑھیا ہے، تو کی سنیا ہے، تو کڑے نشے چ بیٹھا ہے۔ گل سمجھ آوے تے میرے نال بولو یار شاکر صاحب، تیرے صافے دی قسم ہی میں کتاب پہ پڑھنا، میں تاریخ پہ پڑھنا، میں عربی خطبے دا اردو ترجمہ پہ کرنا، گل سمجھ آوے تے میرے نال بولو۔ عباس فرماتے ہیں زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، جزا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ غازی فرماتے ہیں اٹھا کے ہاتھوں کو اس طرح پھر دعا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ اور جاہلو، حسین کے ساتھ ہے خدا بھی، خدا سے لڑنے کو آ۔ مالک حیدری، جی بھیا، جی بھائی جان، جی صدقے دعویٰ، جی مالک تو انہوں کسی نہ محتاج نہ کرنا۔ اٹھا کے ہاتھوں کو اس طرح پھر دعا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ حسین کے ساتھ ہے خدا بھی۔ حسین تو سام بیٹا تو بولن داد نہیں دینی، تو میرے نال آیا ہے، توجہ صرف میرے حل کرنی ہے، صرف میں نو ویکھنا ہے تے مولا دی نماز اسی سارے ادا کر رہے ہیں تے نماز سننی ہے، ویکھنی، داد دین واسطے کافی نے۔ عباس فرماتے ہیں زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، جزا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ اٹھا کے ہاتھوں کو اس طرح پھر دعا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ حسین کے ساتھ ہے خدا بھی، خدا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ عباس فرماتے ہیں ہزار سجدے کرو خدا کو مگر وہ راضی جلی نہیں ہے، وہ ہر عبادت ہے کفر جس میں ہمارا بابا علی جی مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ہزار سجدے کرو خدا کو مگر وہ راضی جلی نہیں ہے، وہ ہر عبادت ہے کفر جس میں ہمارا بابا۔ عمر شاد آگے بڑھا، اس نے کہا عباس ہم 9 لاکھ تم 72، ہمیں کیسے مارو گے؟ علم ہے غازی کا میرے سامنے، منبر ہے حسین کا، پہرا ہے عباس کا، 14 کی کچہری ہے، اس سے پاکیزہ دربار کوئی نہیں، کائنات میں اس عمل سے بڑا عمل کوئی نہیں۔ یہ عمل سارے اعمال کی قبولیت کی وجہ ہے ذکر حسین۔ محمد والے محمد کی دل میں ولا نہ ہو، ولایت نہ ہو تو نمازیں پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں ہے، حج کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے، روزہ رکھنے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ اگر محمد والے محمد سے محبت ہے پھر اعمال بھی قبولیت کی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔
5 جون لاہور کربلا گامے شاہ جلسہ تھا، یہ مصرع میں نے پڑھا ہے، اور غازی کی قسم ہے ممبر پہ کھڑا ہوں، یوں لاہور کھڑا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کھڑے نہ ہو لیکن اتنا بولو جتنا میرا حق بنے۔ اس نے کہا ہم 9 لاکھ تم 72، ہمیں کیسے مارو گے؟ عباس فرماتے ہیں یاد رکھ، حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں۔ شاباش 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 شاباش، دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری۔ جی میں لکھ واری پڑھا جی، میں نوکر جو ہاں جی۔ اس نے کہا ہم 9 لاکھ تم 72، ہمیں کیسے مارو گے؟ غازی فرماتے ہیں یاد رکھ، حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں، فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں۔ حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ، جس مصرے کے لیے میں نے کہا ہے کہ وہاں میں نے مصرع پڑھا، عباس فرماتے ہیں حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں، فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں۔ عباس فرماتے ہیں سجا کے کرب و بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں، اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں۔ صدقے داواں صدقے داواں صدقے داواں جی آپ کی کیا بات جی؟ بیٹا مالک سلامت رکھے، حسین دی ماں کسی دا محتاج لگے جی۔ میں نوکر جو اچھی سجا کے کرب و بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں، اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ عباس کہتے ہیں جلی علی میں، علی ہے مجھ میں، مکین سوچو کہاں ولی ہے، تم ایک کلی سے ڈرے ہوئے ہو، میری کلائی میں 2 علی۔ جی 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 جلی علی میں، علی ہے مجھ میں، مکین سوچو کہاں ولی ہیں، تم ایک کلی سے ڈرے ہوئے ہو، میری کلائی میں، سارے بولو میری کلائی میں 2 علی ہیں۔ یہ 6 مصرے جب سے میں نے لکھے ہیں اب تک نہیں پڑھے، آج میرا دل کر رہا ہے کہ پڑھ دوں۔ ایک لفظ ہے مسام، میم سین الف میم، مسام۔ مسام کسے کہتے ہیں؟ جسم کے وہ سوراخ جن سے پسینہ نکلتا ہے انہیں مسام کہتے ہیں، جن سوراخوں سے پسینہ نکلتا ہے۔ اب تیرے اور میرے مسام سے نکلتا ہے پسینہ، سوچ غازی کیا ہے۔ عباس کہتے ہیں علی و اللہ کی شجاعت میرے بدن کے مسام میں ہے۔ جی مالک آپ کو سلامت رکھے۔ غازی فرماتے ہیں علی و اللہ کی شجاعت میرے بدن کے مسام میں ہے، جو روب بابا کی جنگ میں تھا لڑے بنا میرے نام میں ہے۔ علی و اللہ کی شجاعت میرے بدن کے مسام میں ہے، جو روب بابا کی جنگ میں تھا لڑے بنا میرے نام میں ہے۔ غازی کہتے ہیں میرا غضب ہے قضا پہ بھاری، میرا غضب ہے قضا پہ بھاری، میرا غضب ہے قضا پہ بھاری، یہ بات مشہور شام میں ہے، حسین کا یہ کرم ہے تم پہ کہ تیغ میری نیام میں ہے۔ میں صدقے جاؤں، میں صدقے جاؤں، حسین کا یہ کرم ہے تم پہ کہ تیغ میری۔ جو بندہ نجف جانا چاہتا ہے وہ ہاتھ بلند کرے، انج نہیں انج کرو، اے زہرا دے دشمن دے لعنت بھی ہو جائے، ہاتھ بھی بلند ہو جائے، تو ایک بات بھی کلیئر ہو جائے بے کیڑا کیڑا نجف جانا چاہتا ہے۔ لغازی دی قسمی میں سچ چکنوں نجف تبدیل کرنے لگا، شرط ہے تیری نیت نجف ہوئے، تو بول تے اتنا بول جتنا میرا حق بنے۔ عباس فرماتے ہیں میرا غضب ہے قضا پہ بھاری، یہ بات مشہور شام میں ہے، حسین کا یہ کرم ہے تم پہ کہ تیغ میری نیام میں ہے۔ عباس فرماتے ہیں میں بولتا ہوں تو کانپتے ہو، میں بولتا ہوں تو کانپتے ہو، میں بولتا ہوں تو کانپتے ہو، حسین کی سمت کیا بڑھو گے؟ غلام سے ہی ڈرے ہوئے ہو، امام سے کس طرح لڑو گے؟ جی صدقے دم